علی زیدی کو اس حالت میں دیکھ کر دل دکھی ہوا۔ ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے دعا مانگی۔ 2-3 برس پہلے کی وہ شام یاد آئی جب وہ اینکر ماریا میمن کے شو سے فارغ ہوئے تھے۔ میں اور ارشاد بھٹی بھی وہیں تھے۔ مجھے دیکھا تو کہا لگا کر بولے، آپ ہمارے لاکھ سکینڈلز بنائیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ہم اب 2028 تک حکومت کریں گے۔ میں ان لوگوں سے اب نہیں الجھی تھا جن کے خلاف میں سکینڈلز فائل کرتا ہوں۔ کبھی الجھ پڑتا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے۔ ان دنوں میں نے تازہ GIDC کا سکینڈل فائل کیا تھا، جس کے تحت عمران خان نے اپنے قریبی ڈونرز اور بزنس مینوں کو 250 ارب روپے معاف کر دیے تھے، جن میں زیادہ تر ان کے ATM سے۔ خیر، اس سکینڈل کو بریک کرنے کے بعد معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور عدالت نے عمران خان کا فیصلہ غلط قرار دے کر 250 ارب روپے ریکوری کا حکم دے دیا تھا۔ اس پر عمران خان ناراض ہو گئے تھے اور ناراضی اس حد تک پہنچی کہ مجھے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ میری بیوی میرا مذاق اڑاتی تھی کہ تم پاکستان میں واحد سیانے ہو جس نے قوم کے 250 ارب روپے لٹیروں کے منہ سے نکلوائے اور بدلے میں انعام کے طور پر اپنی 7 ڈیجٹ تنخواہ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، اور اب بھانجوں بھتیجیوں سے کئی ماہ سے ادھار لے کر کام چلا رہے ہو۔ میں شرمندہ ہو جاتا کہ واقعی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا۔ قوم اپنی مرضی کے لٹیروں کے ہاتھوں لوٹ کر خوش تھی، جبکہ میں ان کے لوٹے 250 ارب روپے بچا کر اپنے تئیں بڑا تیر مار چکا تھا اور اب کئی ماہ سے بے روزگار بیٹھا زخم چاٹ رہا تھا۔ خیر، بات GIDC سکینڈل تک کی نہیں رکی تھی، بلکہ علی زیدی صاحب پر بھی چند سٹوریز فائل کی تھیں جن میں ان کے IT انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک دوست کے چند بڑے کارنامے شامل تھے۔ علی زیدی اسلام آباد میں اپنے اسی دوست کے گھر رہتے تھے، جسے بعد میں وہ وزیر اعظم خان کے ساتھ چین لے گئے اور واپسی پر اس دوست کو پشاور میٹرو میں $84 ملین کا کانٹریکٹ ملا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس دوست کے خلاف FIA کے پاس مقدمہ چل رہا تھا۔ وہ 17 کروڑ کا کانٹریکٹ تھا جو اس کے دوست نے CDA کے ساتھ کیا تھا اور اسے پورا نہ کر سکا تھا، جس پر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ جو بندہ 17 کروڑ کا کانٹریکٹ پورا نہیں کر سکا تھا، اسے اب پشاور میں $84 ملین کا کانٹریکٹ مل گیا تھا، جبکہ اس کے خلاف FIA میں مقدمہ بھی چل رہا تھا۔ اب علی زیدی صاحب وہاں کھڑے مجھے اپنے تئیں چڑھا رہے تھے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان سب کا منصوبہ تھا کہ نومبر 2022 میں فیض حمید آرمی چیف بنیں گے۔ اگلے سال 2023 کے وسط میں جنرل الیکشن ہوں گے، جو فیض حمید صاحب اسی طرح جتوائیں گے جیسے انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر 2018 کا الیکشن جتوایا تھا۔ بدلے میں انعام کے طور پر باجوہ صاحب کو توسیع دی گئی، جبکہ ان کے بعد فیض حمید نے آرمی چیف بننا تھا۔ عمران خان کے ایک اور گرویدہ جنرل نے DGISI بننا تھا اور کام وہیں سے شروع کرنا تھا جہاں سے چھوڑ کر فیض حمید نے آرمی چیف بننا تھا۔ ایک دوست کہتا تھا کہ فیض حمید صاحب میں وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو انہیں پاکستان کا پوتن بنا دیں گی۔